بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس یوکرین جنگ نہیں جیت سکے گا، امریکی جنرل۔ تم لوگ بھی ہماری بدقسمتی میں شریک ہو گئے ہو، نیتن یاہو۔ حکومت کی یزیدیت کی کوئی حد نہیں ہے، عمران خان۔ پاکستان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے، سراج الحق۔ دنیا بھر میں انڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فضائی حدود میں روسی اور امریکی طیاروں کا آمنا سامنا۔ نام ECL میں ڈالنے پر حکومت کا شکریہ، عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ روس فوجی طور پر یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس کا یوکرین میں جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ جنرل ملی نے یوکرین کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اس سوچ سے باہر نکلے کہ وہ یوکرین کے علاقوں سے ہر روسی فوج کو نکال باہر کرنے کے قابل ہوگا۔ یوکرین کے صدر اس خواہش کا دوستوں پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر روسی فوجی یوکرین سے نکل جائے اور وہ ان علاقوں سے نکل جائے جن پر روس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن جنرل ملی نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 2 لاکھ روسیوں کو دیکھ رہے ہیں جو اب بھی روس کے زیر قبضہ یوکرین میں موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ مستقبل قریب میں اس مقصد کو حاصل کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں لڑائی جاری رہے گی، یہ تنازع اور خونی ہونے جا رہا ہے اور یہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ کسی موقع پر دونوں فریق یا تو کسی تصفیے پر بات چیت کریں گے یا کسی فوجی نتیجے پر پہنچیں گے۔ جنرل ملی نے روس کے اندر امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی خبروں کے بارے میں بھی گفتگو کی اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب بھی ایک مبینہ حملے کی تصاویر دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر روس کی سرحدوں کے اندر روسیوں پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی امریکی ساز و سامان کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کافی خونی اور طویل ہو سکتی ہے، کیونکہ فریقین مذاکرات پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ امریکی جنرل نے یہ بھی کہا کہ روس کے اصل مقاصد میں سے ایک یوکرین میں حکومت کا تختہ اٹھنا ہے، جسے وہ فوجی آپریشن کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ لاکھوں فوج کی موجودگی کے باوجود روس کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب روس کے سابق صدر اور موجودہ صدر پوٹن کے اہم اتحادی دمتری نے بھی امکان ظاہر کیا ہے کہ یوکرین جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہے گی۔ یاد رہے دوستوں کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین میں روس کی شکست ایٹمی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ اپنی ایک تازہ تقریر میں اسرائیلی انٹیلی جنس سروسز کے سابق چیف کا کہنا تھا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ دوستی پر مبنی ایران کا رویہ اسرائیل کے وجود اور حیثیت کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے اپنی تازہ تقریر میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی قربتوں کو اسرائیل کے وجود کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر مبنی ایرانی رویہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں نہ صرف سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ شام سمیت امارات، اردن اور یقیناً مصر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ایران کے ساتھ دوستی کی تحریک چل پڑی ہے۔ چیف کا کہنا تھا کہ ایران کی خطے کے ممالک، خاص طور پر مصر، سعودی عرب کے ساتھ بڑھتی قربتیں اسرائیلی پوزیشن کو شدید خطرہ لاحق کر رہی ہیں، جبکہ تمام پڑوسی ممالک اس اتحاد کے حصول کے خواہش مند ہیں۔ اپنی تقریر کے ایک دوسرے حصے میں موساد کے سابق سربراہ نے مقبوضہ بیت المقدس کی اندرونی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا
کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ اندرونی تقسیم ہے۔ گزشتہ انتخابات کے بعد سے ایک ففتھ کالم پیدا ہو چکا ہے جو اس ملک کو صہیونی خوابوں کی مخالف سمت میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب ہم اس صورتحال کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان اسرائیلی اقدار کو ہی ہوا ہے۔ نہ صرف ملکی مسائل میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارا نقصان ہی ہوا ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کی پالیسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل آمریت کی دہلیز پر آن کھڑا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ اکثریت اسے چاہتی ہے بلکہ اس لیے کہ سیاسی نظام میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا دنیا بھر کے کئی ممالک خصوصاً عرب ریاستوں میں بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے، تاہم اس دوران اسرائیلی حکام نے کھلم کھلا اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ نیتن یاہو نے سعودی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ بھی ہماری بدقسمتی میں شریک ہو گئے ہو۔ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں، اس سے تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کے دلوں میں تحریک انصاف کے لیے ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں۔ میں چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز کے خلاف روا رکھی گئی یزیدیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی۔ سیاسی جماعت تب کمزور ہوتی ہے جب عوام کی تائید سے محروم ہو۔ عوام کے دلوں میں تحریک انصاف کے لیے ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف نے کہا ہے کہ اس سے بڑا تخریب کار پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھا، اب واسطہ پڑا ہے تو سب کو سامنے آ گیا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ ہیرا پھیری اور فراڈیا تو پہلے ہی تھا، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ تخریب کار بھی تھا، اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ اب واسطہ پڑا ہے تو سب سامنے آیا ہے، یہ تو ہر معاملے میں دوسروں سے نمبر لے کر آگے آگے جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ سیاسی مدعا باڈیز شہباز شریف، زرداری اور عمران خان کی صورت میں کیوں ملک پر بار بار مسلط کرتے ہو؟ آپ کب تک مصنوعی آکسیجن کے ذریعے ان سیاسی مدعا باڈیز کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ شہیدوں نے جس پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں، آج کس کی وجہ سے بدامنی ہے؟ جس پاکستان پر کرنل شیر خان جیسے بہادر سپاہی قربان ہوئے ہوں، آج وہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔ پاکستان میں امن و انصاف نہیں ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری عام ہے، 11 کروڑ لوگ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، 7 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں۔ آج عدالتوں میں انصاف نہیں، تعلیمی اداروں میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں۔ آج یہ سب پارٹیاں بدلنے والے ٹولے کی وجہ سے ہے۔ پارٹیاں بدلنے والا ٹولہ کبھی پاکستان تحریک انصاف تو کبھی پی ڈی ایم کی صورت میں ملک پر مسلط ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا۔ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ہم مسلم لیگ کا گند صاف کرتے رہے، اب پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا گند صاف کر رہے ہیں۔ یہ سارا گند ان پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی لڑائی ملک کی ترقی کے لیے نہیں ہے، ان سب وزیروں کی لڑائی اپنے اپنے مفادات کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑی کیوں نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ملک کے 22 کروڑ عوام غیر محفوظ ہیں، ہم بلٹ پروف گاڑی میں کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ سب مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کا ساتھ بند کریں، عوام کو شفاف انتخابات کے ذریعے اختیار دیا جائے تاکہ وہ اپنی نمائندہ حکومت لے کر آئیں۔ پاکستان کو ختم کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو ختم نہیں کر سکتے، ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دنیا بھر کے نامور دانشوروں نے بھارتی پروپیگنڈے اور ہٹ درمی کی شدید مذمت کی ہے۔ معروف دانشور نوم چامسکی بھی بھارتی اقدامات کے خلاف بول پڑے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس منعقد کرانا اپنی دانست میں بڑا کارنامہ سمجھا تھا، لیکن دنیا بھر میں اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اور اسے دنیا کے سامنے سبکی اٹھانا پڑی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ دانشور پروفیسر نوم چامسکی نے مقبوضہ علاقے میں G20 اجلاس منعقد کرنے کو عالمی قوانین اور بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے 1947 کے بعد مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑے فوجی کیمپ میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مودی سرکار کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے 2019 میں اپنے غیر قانونی اقدام سے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ بھارتی افواج بدترین مظالم اور بنیادی حقوق کی مسلسل پامالی کر رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت کے مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس کے بھونڈے اقدام کی کئی ممالک پہلے سے ہی مذمت کر چکے ہیں، جبکہ 4 رکن ممالک نے بائیکاٹ بھی کیا تھا، اور جن ممالک نے شرکت کی انہوں نے بھی اپنے دہلی میں مقیم سفارتکاروں کو ہی بھیجا۔ روس نے کہا ہے کہ اس کا ایک جنگی طیارہ بحیرہ بالٹک کے اوپر 2 امریکی بمبار طیاروں کی طرف بھیجا گیا تھا جو روسی سرحد کے قریب آ رہے تھے۔ روسی سرحدوں سے 2 غیر ملکی جنگی طیاروں کے انخلاء کے بعد روسی لڑاکا طیارہ واپس اپنے فضائی اڈے پر آ گیا تھا۔ 2 طیارے امریکی فضائیہ کے بمبار تھے اور وہ روسی سرحدوں کے قریب آ رہے تھے۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے روس سرحد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ روسی طیاروں اور نیٹو کے دیگر ممالک کے درمیان دوستو حادثات میں حالیہ برسوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی بحیرہ بالٹک کے اوپر ایک روسی لڑاکا طیارے اور 2 فرانسیسی اور جرمن فوجی طیاروں کے آمنا سامنا ہو چکا ہے۔ مئی کے شروع میں وارسا نے اطلاع دی کہ ایک روسی طیارہ بحر اسود میں کام کرنے والے سرحدی محافظ طیارے کے پاس پہنچا جسے اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ پہلے 2 روسی جنگی طیارے بحر اسود میں امریکی طیاروں کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے جو بعد میں سمندر میں گر کر تباہ ہو گئے۔ اس واقعے سے امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ عمران خان نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری بیرون ملک کوئی جائیداد اور کاروبار نہیں ہے، ملک سے باہر میرا کوئی بیرونی بینک اکاؤنٹ تک نہیں، ملک سے باہر میرا کوئی کام نہیں ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ان وجوہات کی وجہ سے میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ECL میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کبھی چھٹیوں پر بھی جانا ہوا تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جاؤں گا جو دنیا میں میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے اپنے سیاسی مستقبل کو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اگر مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر دوسری جماعت جوائن کی تو وہ ان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اکتوبر یا نومبر تک IMF نہیں آیا تو ڈیفالٹ کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ IMF پروگرام کی بحالی میں کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور دوستوں وغیرہ کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں ان کا دماغ بڑھاپے میں بھی صحت مند رہتا ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف پٹسبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی قیادت میں کی گئی جس میں 300 امریکی بزرگ بطور رضاکار شریک کیے گئے۔ دماغی حصوں کو مجموعی طور پر سرمئی مادہ کہا جاتا ہے جبکہ خود سرمئی مادے میں اہم اعصابی خلیات اور دوسرا حفاظتی مواد شامل ہوتے ہیں۔ دماغی مطالعے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ جو بزرگ ملنسار اور سماجی طور پر زیادہ سرگرم تھے ان کے دماغوں میں سرمئی مادہ بہتر تھا اور اس میں زندہ اور فعال اعصابی خلیات بھی زیادہ تھے۔ ان کے برعکس گوشہ نشین اور میل جول ترک کر دینے والے بزرگوں میں یہی دماغی حصہ خاصی کمزور حالت میں تھا جبکہ یہاں زندہ اعصابی خلیات کی تعداد بھی بہت کم دیکھی گئی۔ بعض مریضوں کو اسی بنا پر فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنتھیا کا کہنا ہے کہ اگر بڑھاپے میں آپ کا صرف ایک دوست بھی ہو جس کے ساتھ آپ وقت گزار سکیں اور جسے اپنی خوشی غمی میں شریک کر سکیں تو اس سے دماغی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔
ریاست فلوریڈا میں ملزم نے مقدمے کی سماعت کے دوران خاتون جج کی خوبصورتی پر تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ گرفتار ملزم کو آن لائن زوم کال پر خاتون جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ملزم نے جج کو دیکھتے ہی ان کی خوبصورتی کی تعریف شروع کر دی اور کہا کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ جج صاحبہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر جج نے ملزم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ چاپلوسی ہر جگہ چل جاتی ہوگی لیکن یہاں نہیں چلے گی۔ جج نے چوری کے مقدمے میں گرفتار ملزم لوئس کو $5000 کا جرمانہ ادا کرنے تک جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔